اسی کالج سے مجھے ریسٹریکیٹ کیا گیا تھا کراچی کے اندر, اور آج یہیں پہ کھڑا ہو کے ان کو خود نہیں پتا مجھے ہی بلا لیا انہوں نے یہاں پہ لیکچر دینے. کوئی مسئلہ نام نہ لیجیے گا, نام تو میں کبھی بھی نہیں لوں گا. I have never taken names. It's not my manhaj to take names. میں نے کہا تنہائی بھی ایسی اپناؤ, خاموشیاں بھی ایسی اپناؤ کہ اتنا وجود تمہارا ختم ہو جائے کہ تمہیں بلاتے وقت بھی انہیں یاد نہ ہو کہ یوسف جو ہے نا اس ٹائم پر مصر کا بادشاہ بن چکا ہے. وہ کنویں اور وہ بستیاں جہاں سے آپ کا جینا تنگ کیا گیا تھا وہاں اللہ لے کے جائے گا, آپ نہیں جائیں گے وہاں. وہ اللہ کی ایک سنت ہے, یہ ہوگا. جس گھر سے آپ نکالے گئے تھے اس گھر کو اللہ آپ کو دلوائے گا. اصل پرابلم وہ ہے جو دائمی دشمن ہے آپ کا, اور وہ انسان نہیں ہے. دا گریٹسٹ رائول شیطان ہے. ایک کالج نے مجھے ریسٹریکیٹ کیا تھا نا فرسٹ ایئر میں, تو میرے والد صاحب نے بڑا پلیڈ کیا تھا ان کو, تو میری لڑائی ہو گئی تھی وہاں پر. میں کھول دیتا ہوں بات یہاں پر, کوئی مسئلہ نام نہ لیجیے گا, نام تو میں کبھی بھی نہیں لوں گا. I have never taken names. It's not my manhaj to take names. تو بڑی بے عزتی تھی, بڑا حساب کتاب تھا. اللہ کی ایک سنت ہے یہ کہ اللہ نے یہ 360 گھمائے گا وہاں پہ. So if that happened in 97, تو حذیفہ took me to that college. انہوں نے اپروچ کیا کہ ہم ان کا لیکچر کرانا چاہتے ہیں, لیکن کبھی کبھی غلطی سے تاریخ کے ناموں سے ایسا میرا نام غائب ہوا, انہیں خود نہیں پتا تھا کہ اس کالج کے سب سے پہلے ریسٹریکیٹ کو وہ ایک موٹیویشنل سیشن دینے کے لیے بلوا رہے. یہ بیٹھ کے ہنس رہا ہے پیچھے بیٹھ کے. حذیفہ کب گئے تھے ہم لوگ؟ 18-19 میں ہم گئے, تو میرے خیال سے 20 سال لگے مجھے. اب آپ یہ مت سمجھیے گا کسی بالی ووڈ مووی کی سٹوری ہے, یہ پیچھے بیٹھا ہوا. تو وہاں میں لیکچر دے رہا تھا, تو آئی واز گیونگ مائی لیکچر اینڈ ان دا مڈل آف اٹ مجھے چڑھی کہ میں کروں بات, تنگ کروں ان کو. تو کچھ پرانے دور کی باقیات وہاں موجود تھی, ٹیچرز تھے وہاں پہ, تو میں نے وہاں پہ کھول دی بات کہ یقین کی بات کرنی ہے نا, تو یہ یقین دیکھو اسی کالج سے مجھے ریسٹریکیٹ کیا گیا تھا کراچی کے اندر, اور آج یہیں پہ کھڑا ہو کے ان کو خود نہیں پتا مجھے ہی بلا لیا انہوں نے یہاں پہ لیکچر دینے کے لیے. میں نے کہا تنہائی بھی ایسی اپناؤ, خاموشیاں بھی ایسی اپناؤ کہ اتنا وجود تمہارا ختم ہو جائے کہ تمہیں بلاتے وقت بھی انہیں یاد نہ ہو کہ یوسف جو ہے نا اس ٹائم پر مصر کا بادشاہ بن چکا ہے. تو یاد بھی نہیں تھا ان کو کہ جب وہ اناج لینے کے لیے آئے تھے, ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ 20 سال پہلے کی ہوئی کرنی سامنے بیٹھی ہوئی ہے, اور اب فائنانس منسٹر ہے پورے ریجن کا, وہ پورے ناردرن افریقن کانٹیننٹ کا کنگ ہے وہ. اس کے حکم کے اوپر 50,000 علاقوں میں غلہ جاتا ہے. تو جس کے ساتھ وہ کنویں میں کی تھی نا کبھی, وہ بیٹھا ہوا سامنے, بھول جاتا ہے آدمی. اتنے بھول چکے تھے کہ جب وہ پیالہ پکڑا گیا تو کہہ دیا اس کے تو بھائی نے بھی پہلے چوری کی ہوئی ہے. اتنے بھولے ہوئے تھے کہ that's in front of you. تو this is how it is. اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو ان بستیوں میں لے کے جائے گا جہاں سے کبھی نہ آپ نے نکالا ہوگا, لیکن وہ آئے گا. ہاں, اور اس وقت بھی سنت ہمیشہ بڑے لوگوں کی اور انبیاء کی رہی ہے, آپ نے ظرف دکھانا ہے. We have to show grace over there کہ نہیں جی الحمدللہ ہم عزت کرتے ہیں. تو ہم بھی آج کسی سے بھی ملاقات ہوگی, پہلے صبر دکھا کر ایگزٹ لے لینا. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ پانی گزر گیا, آپ اپنی زندگی کی فتوحات اور اپنا سٹرگل کرتے رہیں. وہ کنویں اور وہ بستیاں جہاں سے آپ کا جینا تنگ کیا گیا تھا وہاں اللہ لے کے جائے گا, آپ نہیں جائیں گے وہاں پہ. وہ اللہ کی ایک سنت ہے, یہ ہوگا. جس گھر سے آپ نکالے گئے تھے اس گھر کو اللہ آپ کو دلوائے گا. یہ تو میں نے ابھی دیکھا ہے, ابھی سامنے میرے کو لکھا ہوا آیا تھا, کوئی انڈین ایکٹر ہے, اس کا باپ جس ہوٹل میں جاب کرتا تھا نا ایز اے ویٹر, اس نے 3 ہوٹل خریدے ہیں ابھی. وہ آئی جسٹ ہرڈ, ایک سامنے میرے لکھی ہوئی کلپ وہ آ گئی, وہ ہیڈنگ آ گئی سامنے. یہ تو اللہ مسلمانوں کی نہیں, انسانیت کے ساتھ اللہ کا یہ رویہ رہا ہے, یہ سنت رہی ہے کہ جدھر سے آپ کو نکالا گیا نا وہی آپ کو ایک دن کہیں گے کہ تم خرید لو, یا وہاں پر ان کو ایسے پھنسائیں گے کہ وہ بکے گا نہیں. تو ایک گھر سے ہمارے کسی بڑے کو نکالا گیا تھا, تو جب کراچی کے اندر وہاں حالات خراب ہوئے نا, تو وہ گھر بیچنے کے لیے وہ ترستے تھے, اتنے برے حالات تھے اس علاقے, وہ گھر نہیں بکتا تھا. تو کبھی اللہ وہاں پہ ایسا پھنسائے گا آپ کو کہ وہ بستی عذاب بن جائے گی, یا کبھی کبھی آپ کا اس بستی میں آنا لازم ہوگا. اور یہ ہمیشہ سے ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ دیکھ لیں, مکہ آپ کو اذا جاء نصر اللہ والفتح, سو دس از گوئنگ ٹو ہیپن. لیکن obviously لیکن آپ اپنی ڈگر پہ چلیں,
ٹھیک ہے, آپ اپنی ڈگر پہ چلیں, آپ چلیں, اور دشمنیاں جو آپ کے ساتھ رہی ہیں مین وائل وہ رہیں گی. اچھا یہ بھی آپ سمجھیں کہ یہ جن لوگوں کی بھی چل رہی ہیں یہ دائمی نہیں ہے. اصل پرابلم وہ ہے جو دائمی دشمن ہے آپ کا, اور وہ انسان نہیں ہے. the greatest rivalry, دا گریٹسٹ رائیولری شیطان ہے وہ. یہ سب بچے ہیں, ہاں ان میں جو من الجنتی والناس ہیں وہ ہوں گے اپنے, لیکن اصل دائمی دشمن آپ کا وہ ہے جو کفر پہ کھڑا ہوا ہے, جو ابلیس ہے. یہ تو آپ سے اس لیے اوفینڈ ہوئے ہیں کیونکہ یا آپ کی غلطیاں ہیں, یا آپ نے انسیکیور کر دیا ہے, یا آپ نے الفاظ سے استعمال نہیں کیے, یا آپ نے ہینڈل ٹھیک نہیں کیا, یا ان کے دل کا اتنا قد نہیں تھا کہ وہ آپ کی کمزور حالتوں میں آپ کو ایکسیپٹ کر پائے. تو یہ ایکسیپٹیبلٹی ایشوز کی لڑائی ہیں. تو کہا تھا نا اس نے, ابو جہل نے, کہ بھائی ہماری اور بنو ہاشم کی صدیوں سے چلتی آ رہی ہے. یہ پیچھے سے 3 خاندان تھے بڑے, کعب کے, میرے خیال سے کعب کے تھے, یہ میں نام بھول گیا اس کا, کعب نہیں تھا. یہ 3 خاندان جو ہے نا, بنی عبد الدار, یہ بیٹے ہیں نا, یہ بنو مخزوم اور بنی ہاشم, یہ کلب کے کی اولادیں ہیں یہ ساری. یہ پورا جو شجرہ ہے آپ سے عدنان سے لے کے جو نیچے تک آ تو لگ گئی آپس میں, صدیوں سے چلتی آ رہی ہیں ان کی. اس میں ہاشم بھی ہیں, عبد المطلب بھی ہیں, یہ سارا چلتا آ رہا ہے وہاں سے. تو وہ کہتے ہیں سارے پریویلیجز کے اندر بنو عبد الدار جو ہے وہ بنو عبد الدار کی بھی بڑی لگتی ہے ان سے. تو یہ جو حجر اسود کا جو جھگڑا ہوا تھا اسی پہ تھا نا بھائی, کہ آسمان سے اگر پتھر آئے تو بھائی ہمارا ٹرائب اون کرے گا. صحیح. وہ کہہ رہے بھائی تسی کتوں, اسی چودھری ہیں, اسی کریں گے. تو وہاں سے بنو مخزوم نے کہا آپ دونوں کھاتے میں نہیں ہو, بنو مخزوم بن لی. اب خالد بن ولید بنو مخزوم ہے, ابو جہل بنو مخزوم ہے, اور یہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے تایا, عباس, ابو طالب, یہ سارے بنو ہاشم ہیں. تو یہ جھگڑا پڑ گیا وہاں پر. انہوں نے کہا بھائی صبح جو سب سے پہلے حرم میں انٹر ہوگا وہ سیٹل کرائے گا. تو وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی شان ہے, آپ نے کیا آربیٹریشن دکھائی ہے. چادر دی, تینوں کے ہاتھ میں رکھا, تینوں کو ہاتھ لگوا دیا, تینوں بڑے ہو گئے. ناک کا مسئلہ تھا نا, تو انہوں نے یہی کہا تھا نا بھائی ہر مسئلے کے اندر بنو ہاشم چودھری ہیں. حاجیوں کو سروس کرنے کا جو بیڑا جس کے پاس ہوتا ہے نا, اس کی رسپیکٹ پورے عرب میں تھی, بنو ہاشم. تو اس طرح انہوں نے کہا تھا بھیا سب کچھ تو ان کا چل رہا تھا, نبوت ان کو مل جائے یہ میری ناک نہیں پڑتی, دس از اٹ, وی کانٹ ٹیک اٹ. تو وہ ابدی دشمنی تھی, بڑی کڑ تھی ان کی. جب بنی اسرائیل کی بھی یہی کڑ ہے, لیکن ڈفرینٹ تھوڑا سی نوعیت کی تھی. بنی اسرائیل نے کہا, یہودیوں نے کہا, انہوں نے کہا کیونکہ ہم ہمیشہ سے ڈپرائیوڈ ہیں, ابو جہل کی دشمنی کی, ہم ہمیشہ سے ڈپرائیوڈ رہے بنو مخزوم, تو اب ہم کم سے کم نبوت کے ایسپیکٹ کے اندر جو ہے نا بنو ہاشم کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. باقی بہت کچھ برداشت کیا ہم نے, یہ نہیں ہو سکتا. ایون کہ آپ دیکھیں کہ جب عبد المطلب نے وہ منت مانگی تھی کہ میں ایک بیٹا قربان کروں گا, وہ سارے معاملے کے اندر بھی جو ہے نا, ادھر بھی دیکھیں تو کوئی بنو مخزوم کا ایک معاملہ آتا ہے, وہ پھر وہاں سے ڈس اورینٹ ہوتے ہیں کہ بنو ہاشم کی بات ہمیشہ مانی جاتی ہے. زمزم مل رہا ہے, ابو طالب کو مل رہا ہے. یہ ہاشم جو لفظ ہے حشم سے نکلا ہے. اٹ مینس جو سوپ میں بریڈ کو کرمز بنا کے آپ ڈالتے ہیں نا, اس پروسیس کو حشمہ کہتے ہیں آپ. تو کیونکہ ہی انٹروڈیوس سوپ. اب سیرت کا کورس کرائیں نا اسے. ہاں تو کرائیں گے سیرت, تو تم لوگ لانچ کرو, ہم پڑھا دیں گے انشاءاللہ. تو حشم جو تھا وہاں سے ہاشم نام ہو گیا ان کا. ویسے تو ان کا نام میرے خیال سے شیبہ تھا, کیونکہ ان کے کچھ بال سفید تھے جو عبد المطلب کے والد تھے. کیونکہ لوگ جو ہے نا سیرت پڑھاتے ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے میدان میں. نہیں, آپ سیرت اگر آپ پڑھیں گے تو ہم دیکھیں, اگر ہم نے راز کھول دیا تو یہ بھی کاپی ہو جائے گا. ہم پڑھائیں گے سیرت انشاءاللہ تعالی جہاں سے سیرت کا حق ہے. اور سیرت جو ہے نا وہ مکے سے شروع نہیں ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت شروع ہوتی ہے بہت کہیں دور دراز کے کئی علاقوں سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ جڑتا ہے, وہاں سے لے کے آئیں گے کہانی. یہ پوری جینیٹکس ایسے نہیں آئی. جنہیں اہل بیت کرنے کا شوق ہے تو ہم شجرہ آگے کی طرف لے جانے کا تو شوق ہے, اچھی بات ہے. شجرہ پیچھے بھی لے کے چلتے ہیں نا, کہاں گیا ہے, تو پیچھے سے شجرہ لے کے آئیں گے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ کہاں سے جڑی ہوئی ہے پیچھے سے. تو بہرحال اس کو بات کو میں شارٹ ڈاؤن کروں گا یہاں پر. تو یہ ناک کا مسئلہ تھا. بنی اسرائیل کا مسئلہ یہ تھا, نہیں دے ور لائک, وہ کہتے تھے ہم ڈپرائیوڈ ہیں تو اس کو یہ والا پریولیج نہیں کھانے دیں گے. صحیح. اور وہ انڈر پریولیج تھے, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بنو ہاشم میں پیدا ہونا ان کے لیے بہت زیادہ اوور پریولیج ہو گیا. صحیح.
اور बनी इसराइल ओवर प्रिविलेज थे, اور وہ اور उन्होंने कहा कि इतनी अंडर प्रिविलेज कम्युनिटी में नबी आ जाए ये हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते. उनकी तो डोमेन ही डिफरेंट थी. वो कहते हैं ना, वो चौड़े में हसद खा गए, नफरत थी उनको. तो इनको ये हमसे सवाल पूछने आते थे, किताब क्या है, उसूल क्या है, फिका क्या है, अखलाक क्या है. इनका आदमी आके अब हमें बताएगा कि मूसा अलैहिस्सलाम की डॉक्ट्रिन में क्या लिखा हुआ है, और हमारी किताबों में जो फैब्रिकेशन हुई है ये पॉइंट कर इल्ला अमानी, ये बताएगा कि हमारे उलमा गलत हैं, हमारा शजरा गलत है, हमारी किताबें गलत हैं, उसके उसूल फिक गलत है, इंजील उसूल इंजील जो लिखे हुए हैं, कवायदुल इंजील गलत है, ये बताएंगे अब हम पे. तो आप सबसे डोमेन क्लेम कर दी ना वहां पर. इनकी बनी इसराइल पे वैसे होना चाहिए द 40 मिस्चीवियसनेस ऑफ बनी इसराइल. तो आप देख लो, किड़ रही यहूदियों, लेकिन यहूदी मुशरिक और पेगन से ज्यादा खतरनाक था. उसने किड़ पाल के रखी, उसने इतनी किड़ पाल के रखी कि वो खैबर से डिफीट होने के बाद भी आप देख लें आज भी दुनिया में सर्वाइव किया. उसने अपने मुख्तलिफ रूट्स लिए, वो अपनी डगर पे चलता रहा, उसने बर्दाश्त किया, उसने सब्र किया, उसने मारे खाई, उसने मुख्तलिफ इस्लामी हुकूमतें देखी, और उसने कई 1500-1400 साल बाद जाके उसने स्टेट बना लिया अपना. मुशरिक जो था वो छोटा दुश्मन था, तो वही मक्के में खत्म हो गया, उसके बाद कभी खड़ा नहीं हुआ. और ये अल्फाज कह के हिजाज के अंदर कभी भी गैरुल्लाह की इबादत नहीं हो सकती. तो हिजाज पाक हो गया. लेकिन यहूदियत जो थी वो क्योंकि पुराने मंजे हुए खानदानी दुश्मन थे, सही वो चलते ले, वो आज तक चलते आ रहे हैं. और देख लें उन्होंने अपना कितने सालों के बाद जाके अपनी किड निकाली है, ये कितना बंदा शहीद कर दिया उन्होंने. तो डिपेंड्स अपॉन द एनिमिटी ना, कि इनकी एनिमिटी बड़ी है, इनकी खार बड़ी है.